اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج 3 فروری۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے بہتر کر دینا۔ اس پروگرام میں ہم عام طور پہ دیکھا کرتے ہیں کہ ایک دن میں کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے، کون سے لوگ پیدا ہوئے، کون سے لوگ وفات پا گئے۔ تو آج جو واقعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ ہسپانیہ نے امریکی آزادی تسلیم کی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے ویتنام کے خلاف تجارتی پابندی ختم کر دی۔ بغداد کے ایک بازار میں بم دھماکے میں کم از کم 135 افراد ہلاک اور مزید 339 زخمی ہوئے۔ 2007 کی بات ہے۔ 2005 میں افغانستان کے پامیر پہاڑوں میں ایک پرواز کے گرنے سے 105 افراد ہلاک ہوئے۔ 2014 یہی 3 فروری روس کے ماسکو میں ایک ہائی اسکول میں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک اور 29 طلباء کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ولادت میں جی کوئی اہم نام میرے نزدیک تو نہیں ہے، بس فلمی دنیا ہے اور امریکہ ہے اور اداکار ہیں اور ٹیلی ویژن ہے۔ اگر وفات میں دیکھا جائے تو 2-3 افراد ہیں ایسے جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو جی کوئی جام محمد یوسف صاحب ہیں، جی پاکستانی سیاستدان کا لکھا گیا ہے اور انہوں نے وفات پائی 2013 میں 3 فروری۔ 3 فروری 2015 جسٹس نسیم حسن شاہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کی وفات کا دن ہے۔ 1936 3 فروری برطانوی ہندوستان کے ناول نگار، مدیر، افسانہ نگار علامہ راشد الخیری کا یوم وفات ہے۔ 2022 قائد اعظم کے سیکورٹی انچارج غلام محمد جعفر سالار 105 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور اچھا، آج میں بات بھی انہی صاحب پہ کروں گا۔ اس پروگرام کے بعد یہ پوڈ کاسٹ جو ابھی آپ سنیں گے آج تاریخ کے آئینے میں، اس کے بعد میں بات کروں گا اسی سالار صاحب پہ۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان کا انٹرویو کیا، اور انٹرویو کرنے کے لیے جب میں نے ان سے ٹائم لے کر ان کے گھر کے باہر کہیں پہنچا کہ بھئی میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور آگے مجھے بتائیں کہ میں کس طرف آؤں، تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا شاید بیٹا یا کوئی آیا باہر، آ کے کہنے لگا کہ جی نہیں، آپ یہاں نہ آئیں، ہم ان کو لے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، وہاں چل کے انٹرویو کر لیتے ہیں، آپ اپنے اسٹوڈیو میں چلے جائیں، اپنے گھر میں لے جائیں۔ تو اس طرح سے اچھا، میں نے پہلے پوچھنے کی کوشش کی، میں نے کہا نہیں، میں تو اوریجنل جگہوں پہ یہ سارے انٹرویو کیے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ سالار صاحب جہاں رہتے ہوں ان کے کمرے میں ہی اس کو انٹرویو کیا جائے۔ تو انہوں نے معذرت کر لیجیے، نہیں۔ اچھا، جس کا میں نے بعد میں اندازہ یہ لگایا کہ وہاں تک وہ یہ چوڑ کا علاقہ تھا پنڈی میں، یہ جی ٹی روڈ کو ساتھ سے ایک سڑک نکلتی ہے، بہت ہی گندا علاقہ تھا جہاں یہ رہ رہا تھا بندہ۔ اور بندہ کون تھا؟ قائد اعظم کا سیکورٹی انچارج۔ اس کے گھر تک گاڑی نہیں جا سکتی تھی، اور ہم نے کہا کہ ویسے چلتے ہیں تو غالباً مجھے شک پڑتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا گھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ٹی وی میں یا ریڈیو میں یا کوئی لوگوں کی نظر میں آئے کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ غالباً گھر کچا پکا کیسا گندا جیسے بھی ہوگا، اس نے ہمیں نہیں دیکھنے دیا، اور میں بہت ہی افسوس کے ساتھ وہاں سے واپس آیا۔ یار یہ دیکھیں، اس کا میں نے پھر ذکر بھی کیا اور لوگوں سے بھی کہا کہ اس کا کچھ چیزوں کو وہ کر دیا جائے۔ رفاع یونیورسٹی سے کہا تو رفاع یونیورسٹی نے کہا کہ اچھا چلو ہم اس کا کچھ آن ریڈیا لگا دیتے ہیں، لیکن وہ اس خیرات کو لینے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں قربانیاں دیں، اپنا کردار ادا کیا،
اگر وہ کہیں زندہ ہوں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو آنر دینا چاہیے، ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے، ان کو بڑی بڑی تقریب میں ان کے گھر کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار وہ کس طرح رہے ہیں، ان کے بچے کیسے رہتے ہیں، وہ خود کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج پروگرام کے آخر میں ان پہ بات کروں گا میں، اور ان کے کیونکہ میرے پاس تو یہ ہے ان کا پورا انٹرویو ہے، اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا، اگر آپ پورا انٹرویو دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر ہی موجود ہے، اور اس کے بعد میں ان کا اپنی آڈیو ویژول میں کچھ حصے بھی آپ کو دکھاؤں گا اس پروگرام کے بعد۔ تو سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے۔ خوش آمدید۔ 3 فروری، ایک عثمانی سلطان، ایران میں ایک برفانی طوفان اور چاند سے بھیجی گئی پہلی تصویر، ان میں آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو آج کی ہماری کوشش یہی ہے کہ ان بظاہر بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑ کر دیکھیں اور سمجھیں کہ 3 فروری کا دن ہمیں انسانیت کے عروج و زوال، ہماری ذہانت اور ہماری کمزوریوں کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طاقت کے کھیل کی، سلطنتوں، سیاست اور عالمی فیصلوں کی۔ 3 فروری کی تاریخ عالمی طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلیوں کی گواہ ہے۔ ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر سیدھا چلتے ہیں 1451 میں۔ اسی دن سلطنت عثمانیہ میں ایک ایسا نوجوان تخت سنبھالا جسے دنیا آج سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی تخت نشینی نہیں تھی۔ محمد دوم ایک ایسے سلطان کے بیٹے تھے جو 2 بار تخت سے دستبردار ہو چکے تھے۔ سلطنت کے اندر بہت سے لوگ انہیں ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے، لیکن اسی نوجوان نے 2 سال بعد قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو 3 فروری 1451 ایک ایسی عظیم سلطنت کے استحکام کا دن تھا جو اگلی کئی صدیوں تک دنیا پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اسی ٹائم مشین میں 3 صدیاں آگے چلتے ہیں۔ 1783 اسی 3 فروری کو اسپین نے امریکہ کی آزادی کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ ایک طرف ایک قدیم سلطنت اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک بالکل نئی قسم کی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھر رہی ہے۔ یہ صرف طاقت کی منتقلی نہیں لگتی، کچھ اور بھی ہو رہا ہے یہاں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے، دلچسپ بات صرف یہ نہیں کہ طاقت بدل رہی ہے، بلکہ طاقت کی نوعیت بدل رہی ہے۔ 1451 میں ہم ایک خاندانی زمینی سلطنت کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد خون اور وراثت پر ہے، لیکن 1783 میں جس امریکہ کو تسلیم کیا جا رہا ہے وہ ایک جمہوریہ ہے جس کی بنیاد نسل پر نہیں بلکہ نظریات، آزادی اور جمہوریت پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ تاریخ ہمیں دکھا رہی ہے کہ طاقت کا مرکز پرانی دنیا سے نئی دنیا کی طرف کیسے منتقل ہو رہا تھا۔ واقعی یہ گہری تبدیلی ہے، اور یہ سلسلہ جدید دور تک چلتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1994 میں اسی دن امریکی صدر بل کلنٹن نے ویتنام کے خلاف تقریباً 2 دہائیوں سے جاری تجارتی پابندی ختم کر دی۔ بظاہر تو یہ پرانے زخموں پر مرہم رکھنے جیسا لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک علامتی قدم تھا یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس معاشی حقیقت بھی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، عوامی سطح پر بیانیہ یہی تھا کہ ایک تکلیف دہ باب کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ٹھوس معاشی اور اسٹریٹجک محرکات تھے۔ سرد جنگ ختم ہو چکی تھی اور امریکہ ایک نئی دنیا میں اپنے لیے نئے شراکت دار تلاش کر رہا تھا۔ ویتنام، جس کی آبادی اس وقت 7 کروڑ سے زیادہ تھی، ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ تو یہ سفارتکاری اور سرمایہ داری کا ایک بہترین امتزاج تھا، پرانے دشمن کو ایک نئے تجارتی پارٹنر میں بدلنا۔ یعنی تاریخ صرف نظریات سے نہیں، مفادات سے بھی بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے خطے کی طرف دیکھیں تو 3 فروری 1997 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ یہ بھی تو طاقت کی منتقلی ہی تھی، لیکن ایک جمہوری انداز میں۔ بالکل۔ اگر ہم ان چاروں واقعات کو ایک ساتھ دیکھیں، سلطان محمد کا تخت، امریکہ کی آزادی، ویتنام پر پابندی کا خاتمہ اور پاکستان کے انتخابات، تو ہمیں طاقت کی ایک مکمل کہانی نظر آتی ہے، خاندانی بادشاہت سے لے کر نظریاتی جمہوریت تک، اور پھر عالمی اقتصادی پالیسیوں سے لے کر مقامی جمہوری عمل تک۔ 3 فروری کا دن ان تمام تبدیلیوں کا گواہ ہے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جن پر انسان کا کنٹرول نظر آتا ہے، فیصلے، معاہدے، انتخابات۔ لیکن 3 فروری کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔
यहाँ से कहानी एक कदरे तारीख मोड़ लेती है और हम बात करेंगे उन सानेहात की जिन्होंने इस दिन को इंसानी तारीख में हमेशा के लिए निशानजद कर दिया। जी, और ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि तरक्की और कामयाबी के साथ साथ इंसानियत कितनी नाजुक भी है। उसकी एक मिसाल 1916 में मिलती है, जब कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में पार्लियामेंट की मरकजी इमारत में आग लग गई और वो तकरीबन पूरी जलकर खाकिस्तार हो गई। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, ये एक मुल्क की जमहूरी अलामत पर हमला था। और उससे भी बड़ी तबाही 1972 में ईरान में आई। इस दिन बर्फानी तूफान का आगाज हुआ। ये कोई आम बर्फबारी नहीं थी, ये एक हफ्ते तक जारी रहा और कुछ इलाकों में 26 फुट तक बर्फ पड़ी। 26 फुट? ये तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि 2 मंजिला इमारतें मुकम्मल तौर पर बर्फ में दफन हो गई होंगी। हमारे ज़राए बताते हैं कि उस तूफान में कम से कम 4000 अफराद हलाक हुए। ये एक नाकाबिले यकीन तादाद है। ये वाकई एक गैर मामूली वाकया था। 200 के करीब देहात का दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनकटा हो गया और वो नक्शे से मिट गए। इसे तारीख का सबसे मोहलिक बर्फानी तूफान माना जाता है। ये कुदरत की उस ताकत की एक खौफनाक याद दहानी है जिसके सामने हमारी तमाम तर टेक्नोलॉजी बेबस हो जाती है। और ये सिलसिला सिर्फ कुदरती आफात तक महदूद नहीं, जदीद दौर में इंसानी हाथों से होने वाली तबाहियां भी इसी दिन रुनुमा हुईं। 2005 में अफगानिस्तान के पामीर पहाड़ों में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 105 अफराद जान से गए। फिर सिर्फ 2 साल बाद 2007 में बगदाद के एक मसरूफ बाजार में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। कम से कम 135 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। ये वाक़यात, चाहे वो हादसा हो, कुदरती आफत हो या दहशतगर्दी, हमें दिखाते हैं कि इंसानी जिंदगी कितनी गैर यकीनी है। एक ही दिन जहां कुछ लोग तारीख बना रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। ये 3 फरवरी का एक बहुत ही तकलीफदेह लेकिन अहम पहलू है। इन तमाम सानहात और तबाही की दास्तानों को देखकर मायूसी का एहसास हो सकता है। ऐसा लगता है कि इंसान कितना बेबस है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि इसी 3 फरवरी की तारीख पर हमें इंसानी हिम्मत और ज़हानत की सबसे बड़ी मिसालें भी मिलती हैं। ये वो दिन है जब इंसान ने अपनी कमजोरियों के बावजूद नामालूम को जानने की कोशिश की। और इसकी सबसे शानदार मिसाल खलासी तस्खीर है। जब हम जमीन पर आफात का मुकाबला कर रहे थे, उसी वक्त हम सितारों की तरफ भी देख रहे थे। बिल्कुल। 1966 में सोवियत यूनियन का खलाई जहाज लूना 9 चांद पर कामयाबी से उतरने वाला पहला जहाज बना। ये सिर्फ उतरना नहीं था, इसने चांद की सतह की पहली तस्वीर भी जमीन पर भेजी। ये खलाई दौड़ में एक इनकलाबी लम्हा था। इस वक्त तक साइंसदानों में ये खौफ पाया जाता था कि शायद चांद की सतह बारीक धूल की एक गहरी तह हो, जैसे दलदल, और कोई भी खलाई जहाज उसमें उतरते ही धंस जाएगा। लूना 9 ने साबित किया कि चांद की जमीन ठोस है, और इस एक दरियाफ्त ने इंसान के चांद पर कदम रखने की राह हमवार की। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये हमारे सबसे करीबी आसमानी पड़ोसी के बारे में सबसे बुनियादी सवाल के जवाब था। यानी इस एक मिशन ने मुस्तकबिल के तमाम अपोलो मिशंस को मुमकिन बनाया। और इंसानी जुस्तजू यही नहीं रुकी। अगर हम 2004 में आए तो साइंसदानों ने पहली बार हमारे निज़ाम शमसी से बाहर एक दूसरे सितारे के गिर्द घूमने वाले सियारे के माहौल में ऑक्सीजन और कार्बन की मौजूदगी का पता चलाया। ये एक और बड़ी छलांग थी। लूना 9 हमारी अपनी दहलीज को समझने के बारे में था। ये दरियाफ्त कायनात में हमारे मकाम को समझने के बारे में थी। जब आप किसी दूसरे सैयारे के माहौल में वो अनासिर पाते हैं जो ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद हैं, तो आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम अकेले हैं? 3 फरवरी का दिन हमें दिखाता है कि इंसानी तजस्सुस की कोई हद नहीं, चांद की मिट्टी से लेकर अरबों मील दूर सैयारों की फिजा तक। तो एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ तस्खीर, ये तजाद ही शायद इंसानी कहानी है। अब हम उन शख्सियात की बात करते हैं जिन्होंने इस दिन को अपनी जिंदगी या मौत से यादगार बनाया, क्योंकि तारीख वाकयात से नहीं, इंसानों से बनती है। और इस फहरिस्त में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले 1468 में योहानस गुटेनबर्ग का इंतकाल हुआ। वो शख्स जिसने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया।
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ایجاد کے بغیر شاید جدید دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ علم چند لوگوں کی جاگیر سے نکل کر عوام تک پہنچ گیا۔ بلا شبہ گوٹنبرگ کی ایجاد نے معلومات کو جمہوری بنا دیا۔ اس کے بغیر یورپ میں نشاط ثانیہ اور مذہبی اصلاحات کی تحریکیں شاید اتنی کامیاب نہ ہوتیں۔ ان کی موت کا دن دراصل اس انقلاب کی یاد دہانی ہے جو انہوں نے شروع کیا۔ پھر سیاست کی دنیا سے 1924 میں امریکی صدر ووڈرو ولسن کا انتقال ہوا۔ وہ ایک نظریاتی صدر تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز کا خواب دیکھا۔ اور فن کی دنیا سے 1975 میں مصر کی لازوال گلوکارہ کلثوم اس دنیا سے رخصت ہوئیں، جن کی آواز آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان تینوں شخصیات میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سب نے اپنے اپنے شعبوں میں ابلاغ کے طریقے کو بدلا، کمیونیکیشن کو۔ گوٹنبرگ نے تحریر کے ذریعے، ولسن نے عالمی سفارتکاری کے ذریعے اور کلثوم نے موسیقی اور آواز کے ذریعے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ صرف جنگوں اور سیاست سے نہیں بلکہ خیالات اور فن سے بھی تشکیل پاتی ہے۔ اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو ہمارے اردو ذرائع بتاتے ہیں کہ 1936 میں اسی دن اردو کے مشہور ناول نگار اور مصلح علامہ راشد الخیری کا انتقال ہوا۔ پھر پاکستانی سیاستدان جام محمد یوسف 2013 میں اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ 2015 میں اسی دن وفات پا گئے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، ایک عالمی تاریخ ہے اور ایک مقامی۔ ہر خطہ اپنے ہیروز اور اہم شخصیات کو یاد رکھتا ہے جو اس کی شناخت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خاص ذکر جو مجھے ہمارے اردو ویکیپیڈیا کے مضمون میں ملا، 2022 میں قائد اعظم کے ذاتی سیکیورٹی انچارج میں شامل غلام جعفر سالار کا 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ غلام جعفر سالار جیسے لوگ زندہ تاریخ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کے بننے کے عمل کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام اکثر بڑی کتابوں میں نہیں آتا۔ ان کی زندگی خود ایک تاریخی دستاویز ہوتی ہے جو ہمیں ان بڑے واقعات کے انسانی پہلو سے جوڑتی ہے۔ اب ذرا پیدائش کی بات کر لیں۔ 3 فروری کا دن ہمیں کچھ بڑے نام دے کر بھی گیا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ اس دن کس قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر 1963 میں بھارت کے مشہور ماہر اقتصادیات اور ریزرو بینک کے سابق گورنر رگھو رام راجن پیدا ہوئے۔ رگھو رام راجن وہ شخص ہیں جو معاشی بحرانوں کی پیشگوئی کرنے اور انہیں قابو کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، یعنی معاشی طوفانوں سے نمٹنے والے۔ اور اسی دن 1936 میں آسٹریلیا کے عظیم کرکٹر باب سمپسن پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے بلے باز تھے جو کرکٹ کی پچ پر ہر قسم کے طوفان یعنی تیز رفتار بولنگ کا سامنا کرنے کے لیے مشہور تھے۔ تو ایک طرف معیشت کا طوفان ہے، دوسری طرف کرکٹ کا۔ ایسا لگتا ہے کہ 3 فروری ہمیں ایسے لوگ دیتا ہے جو دباؤ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ تعلق ہے۔ دونوں ہی اپنے شعبوں میں استحکام اور ذہانت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے ملک سے بھی کئی نام ہیں جو اسی دن پیدا ہوئے۔ 1961 میں ماہر بشریات صبا محمود، 1981 میں اداکار حسن نیازی اور 1992 میں گلوکارہ رابی پیرزادہ۔ یہ تمام لوگ ہمارے ثقافتی منظرنامے کا حصہ ہیں۔ تو یہ فہرست ہمیں انسانی تجربے کی وسعت دکھاتی ہے۔ ایک ہی دن سائنسدان، سیاستدان، فنکار اور کھلاڑی پیدا بھی ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ 3 فروری کا یہ گہرا جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی دن انسانی تجربے کے کتنے مختلف اور متضاد رنگ سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سلطنتوں کا عروج اور سیاسی فیصلے ہیں تو دوسری طرف قدرتی آفات کی بے بسی اور تباہی۔ ایک طرف چاند کو چھونے کی انسانی جستجو ہے تو دوسری طرف زمین پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششیں۔ کچھ واقعات جیسے لونا 9 عالمی ہے جنہیں ہر کوئی یاد رکھتا ہے، لیکن کچھ جیسے غلام جعفر سالار کی وفات مقامی یادداشت کا حصہ ہے جو ہمیں تاریخ کا ایک زیادہ ذاتی پہلو دکھاتے ہیں۔ تاریخ کوئی ایک کہانی نہیں بلکہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بات کروں گا جناب غلام جعفر سالار پہ، تو ان کا جو انٹرویو ہے اسی سے میں نے کچھ ٹرانسکرپٹ نکالا ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے، اور میں انہی کی زبان میں، سمجھو کہ میرے پاس اس وقت اسکرپٹ ہے
میں تھوڑا تھوڑا ان کی زندگی کو اس حوالے سے آپ کو میں سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میرا نام میاں غلام جعفر سالار ہے، میں فروری 1919 میں سہارنپور میں پیدا ہوا۔ تاریخ نے مجھے ایک ایسا اعزاز بخشا جو میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حفاظتی دستے کا سالار یعنی کمانڈر تھا۔ یہ محض ایک عہدہ نہیں تھا بلکہ ایک مقدس امانت تھی جس نے میری زندگی کے ہر لمحے کو ایک مقصد عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ہے جی علی گڑھ کی ایک تقریر کا۔ میرا یہ سفر 1938 میں شروع ہوا جب سہارنپور مسلم لیگ کے صدر مولوی عرفان احمد انصاری مجھے اپنے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی لے گئے۔ وہاں میں نے پہلی بار قائد اعظم کو سنا۔ ان کے الفاظ محض تقریر نہیں تھے، وہ ایک قوم کی تقدیر کی تعمیر تھے۔ اس ایک تقریر نے میرے اندر پاکستان کی تحریک کے لیے وہ شعلہ روشن کر دیا جس کی تپش مجھے ہر اس جلسے، ہر اس محفل میں کھینچ لاتی جہاں قائد اعظم کی آواز گونجتی تھی۔ میں نے اس دن اپنی زندگی اس عظیم رہنما کے نصب العین کے لیے وقف کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ میری جد و جہد کا وہ نقطہ آغاز تھا جس نے مجھے اس رہنما کی حفاظت کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا، وہ رہنما جس نے مجھے میری زندگی کا مقصد دیا تھا۔ قائد کے سائے میں چلتے ہوئے میں نے صرف گولیوں کا سامنا کرنا ہی نہیں سیکھا بلکہ اس عظیم رہنما کی بصیرت کے خزانے اور ان کے کردار کی بلندی کو بھی قریب سے دیکھا۔ یہ وہ سبق تھے جو فطرت سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ سن 1941 میں لکھنؤ کے ایک جلسے کے دوران میاں ممتاز دولتانہ نے مجھے ایک سنگین خطرے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ سازشی عناصر قائد کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک سازشی کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، جی تھوڑے دن ہیں جب قائد اعظم کو ٹھکانے لگا دیں گے، پھر کوئی نہیں آئے گا۔ اس دن کے بعد میں قائد کا سایہ بن گیا، ہر لمحے چوکس، ہر خطرے پر نگاہ جمائے ہوئے۔ 1942 میں نئی دلی میں قائد اعظم کی تقریر کے بعد ان پر ایک بڑا حملہ ہوا۔ ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر اسے ناکام تو بنا دیا، لیکن اس واقعے نے سب پہ واضح کر دیا کہ دشمن کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب مجھے باضابطہ طور پر قائد کے حفاظتی دستے کا سربراہ مقرر کیا گیا اور یہ ذمہ داری میں نے ان کی وفات تک نبھائی۔ 1946 کے انتخابات کے دوران کلکتہ کے دھرمتلا میدان میں ایک جلسے میں قائد اعظم پر پھر حملہ ہوا۔ میں نے انہیں بچانے کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا اور اپنے سینے اور جسم پر گہرے زخم کھائے۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب قائد اعظم ہسپتال میں مجھ سے ملنے آئے تو میرا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، ڈونٹ وری سالار، یہ بلڈ رنگ لائے گا۔ قائد کے اتنے قریب رہنے نے مجھے نہ صرف خطرات کا سامنا کرنا سکھایا بلکہ ان کی گہری حکمت اور ذاتی کردار سے بھی روشناس کرایا۔ قائد اعظم صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، وہ ایک معلم تھے جو اپنے ساتھیوں کی کردار سازی بھی کرتے تھے۔ ان کی نصیحتیں آج بھی میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ ہمیشہ سچائی پر زور دیتے تھے۔ قائد اعظم خوشامد کو زہر قاتل سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ خوشامد کرنے والے اور جس کی خوشامد کی جائے دونوں کا کردار خراب ہوتا ہے۔ خوشامدی شخص دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ بچو۔ وہ وعدہ کرنے میں انتہائی احتیاط برتنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ کسی بھی کام کے لیے اپنی صلاحیت کا اندازہ لگاؤ، پھر صرف 50% کرنے کا وعدہ کرو تاکہ تم کبھی لوگوں کو مایوس نہ کرو اور تمہاری ساکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کی نصیحت تھی کہ بزرگوں، رہنماؤں اور افسران کا احترام کرو جبکہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ۔ ان کے الفاظ تھے، چھوٹے پہ پیار کرو۔ دشمنوں سے نپٹنے کے لیے ان کا فلسفہ سب سے منفرد تھا۔ وہ طاقت کی بجائے کردار سے جیتنے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تم اپنے مخالف کی تعریف کرو گے اور وہ تمہاری برائی کرے گا تو لوگ خود کہیں گے کہ یہی بددیانت ہے، یوں دشمن خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ ان کے 2 قول مجھے یاد ہیں، دشمن کو زہر سے نہیں شہد سے مارو، دشمن کو تلوار سے نہیں پیار سے مارو۔ یہ ذاتی اور اخلاقی تعلیمات ہی ان کے نئے ملک کے لیے وسیع تر عوامی اور سیاسی ویژن کی بنیادیں تھیں۔
قائد اعظم کے کردار کی فولادی مضبوطی ان کے گہرے ایمان اور غیر معمولی انکساری میں پنہاں تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے، قائد اعظم پیر آف زکوڑی شریف سے ملنے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ پیر صاحب نے عقیدت سے کہا کہ آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیتے۔ قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ ان کی عاجزی کا آئینہ دار ہے۔ کہنے لگے، پیر صاحب، پیاسا کنویں پہ جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاس مجھے تھی۔ اس ملاقات میں قائد اعظم نے پیر صاحب سے اپنے مشن کے بارے میں رہنمائی مانگی، کیونکہ بہت سے مذہبی رہنما انہیں کافر قرار دے رہے تھے۔ پیر صاحب نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قائد اعظم باقاعدگی سے نماز ادا کرتے تھے۔ ان کے وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھنے کے لیے ایک شخص کی مستقل ڈیوٹی تھی۔ قائد اعظم کا یہی گہرا ذاتی ایمان ان کی سیاسی اور پاکستان کے لیے ان کے ویژن کی بنیاد تھا۔ قائد اعظم کا ویژن شیشے کی طرح صاف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس نظریے پر ایک قوم کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ 1942 میں میں نے دلی کے جلسے میں جب ان سے پوچھا کہ آپ کی سیاست کیا ہے تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جس نے ہماری سمت متعین کر دی۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ نو مائی پرسنل سیاست ضابطۂ حیات ہے۔ جو 30 پارے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں وہی سیاست ہے، وہی صداقت ہے، وہی انسان کی زندگی کا عمل ہے۔ اسی جلسے میں جب کسی نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا جو تحریک کی روح بن گیا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے نعروں کی گونج میں ایک وطن تو بنا لیا، مگر جس ہستی نے یہ خواب دکھایا تھا اس کی تقدیر میں ایک ایسی تاریک اور پراسرار شام لکھی جا رہی تھی جس کا میں بدنصیب چشمدید گواہ بننے والا تھا۔ میرا دل آج بھی کہتا ہے کہ قائد کی موت طبعی نہیں تھی۔ ان کے آخری ایام شکوک و شبہات سے بھرے تھے اور میں ہر لمحے ان کے ساتھ تھا۔ کوئٹہ سے کراچی کا وہ آخری سفر ایک جان لیوا سازش کا حصہ محسوس ہوتا تھا۔ راستے میں ایمبولنس میں آکسیجن ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایمبولنس کا پٹرول بھی ختم ہو گیا۔ ایک ٹرک ڈرائیور محمد بخش فرشتہ بن کر آیا۔ اس نے پٹرول دیا اور پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے فاطمہ جناح کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، اماں ہمارا باپ ہے وہ۔ میں آج بھی پورے یقین سے کہتا ہوں کہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا۔ آخر میں انہوں نے نئی نسل کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا، قائد اعظم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قائم رکھو، حضور کے نام پہ قائم رکھو۔ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو، اگر اس پہ پورے نہیں اتر سکتے، وقت سے پہلے جا کے اسے کہو کہ یہ کام جو میں نے آپ سے کہا تھا، یہ کچھ آپ کو دینا تھا، آج نہیں دے سکتا ہوں، وعدے پہ نہیں دے سکتا ہوں، 4 دن اور بعد۔ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان اپنا ایمان قائم رکھو اور دوسرے کو اپنے خلاف ذیل نہ کرنے دو۔ اگر میں قائد اعظم کے کردار اور پیغام کو آج کے نوجوان نسل کے لیے سمیٹوں تو وہ یہ تھا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنی دیانتداری کو قائم رکھو اور دشمنوں سے نفرت اور طاقت سے نہیں بلکہ اپنے کردار، محبت اور اخلاق سے جیتو۔ یہی اس عظیم انسان کا جوہر تھا جس کی حفاظت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔